السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زرعی۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ارطغرل بے کون تھا اور آپ کا کائی قبیلے سے کیا تعلق تھا، اور کیا آپ کبھی ارطغرل سے ملے تھے؟ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل آثار قدیمہ پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو آئیں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھا ہو تو یقیناً آپ ارطغرل کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ناظرین، ارطغرل بے، جسے اردو ڈبنگ میں عارف صاحب کے نام سے پکارا گیا ہے، ایک انتہائی فہم و فراست کے مالک انسان تھے۔ ارطغرل غازی نے اپنی غیر موجودگی میں ارطغرل بے کو اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا، اور کائی قبیلہ انہیں نہ صرف عزت و تکریم دیتا تھا بلکہ فیصلوں کے دوران بھی ارطغرل بے کی رائے کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ ناظرین، ایسا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، مگر آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ارطغرل بے ارطغرل غازی کے دور سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اور ان کا ارطغرل غازی اور کائی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈرامے میں ارطغرل بے کو ایک طبیب کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر تاریخ آپ کو ایک بہادر ترک جنگجو کے طور پر جانتی ہے۔ تاریخ نے ارطغرل بے کو ایکسو کا بیٹا یا ابن ایکسو کے نام سے پکارا ہے۔ ارطغرل بے کا پورا نام ظہیر الدولہ ارطغرل تھا۔ ارطغرل بے 11ویں صدی میں ایک عظیم سلجوقی سلطان کے ترک جنرل تھے۔ وہ 1085 سے 1091 کے درمیان یروشلم کے گورنر بھی رہے۔ ارطغرل بے 1010 عیسوی میں منسکریکٹ کی لڑائی کے دوران عظیم سلجوق سلطنت کی فوج میں بحیثیت کمانڈر شامل تھے۔ جنگ کے بعد انہوں نے سلجوق سلطنت کی جانب سے اناطولیہ کی فتح میں حصہ لیا۔ ارطغرل بے نے 1076 عیسوی میں وادی یرامک پر قبضہ کر لیا اور بغاوت کو ختم کر کے 1077 عیسوی میں یہ وادی سلطان کی خدمت میں پیش کی۔ ارطغرل بے کا اگلا مشن 1086 میں مروانیوں سے دیار باقر کے علاقے کا قبضہ چھڑوانا تھا۔ اس مہم میں آپ کا اپنے کمانڈر ان چیف فخر الدولہ سے جھگڑا ہوا، جو مروانیوں کے ساتھ صلح کرنے کے حق میں تھا۔ ایک اچانک حملے میں ارطغرل بے نے مروانیوں کی فوج کو شکست دے دی۔ تاہم جب سلطان مالک شاہ کو اس واقعے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ارطغرل بے کو اس واقعے پر ملزم ٹھہرایا۔ ارطغرل بے نے اسی الزام باعث شام میں 1084 عیسوی کو دوران جنگ ہی میدان چھوڑ کر مالک شاہ کے چھوٹے بھائی توتوشے اول سے ہاتھ ملا لیا، اور مالک شاہ اپنے بھائی کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ 1086 عیسوی میں ارطغرل بے روم کے سلجوق سلطان سلیمان ابن التماس اور توتوش کے درمیان ہونے والی جنگ میں انتہائی بہادری سے لڑے اور توتوش کی فتح میں مددگار ثابت ہوئے۔ ارطغرل بے نے اپنی زندگی میں کئی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سی فتوحات اپنے نام کی۔ توتوش نے 1091 عیسوی میں ارطغرل بے کو القدس یعنی یروشلم کا گورنر بنا دیا، اور یوں وہ اپنی موت تک اس مبارک سرزمین کے حاکم رہے۔ ارطغرل بے کے بارے میں مشہور تھا کہ گورنی کے دوران ان کا زیادہ تر وقت مسجد اقصیٰ میں گزرتا تھا۔ ارطغرل بے کو یروشلم میں ہی دفن کیا گیا، اور آج بھی ان کا مقبرہ یروشلم میں ادو دوا داریا کے دروازے کے پاس ہے، جس سے موجودہ دور میں الفیصل گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے میں ارطغرل بے کا کردار پیش کر کے ترکی نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہ تو اپنے اسلاف کو بھولے ہیں اور نہ ہی ان کے کارناموں کو۔ دریلیش ارطغرل غازی میں ارطغرل بے کا کردار آئبرت پیکسن نامی اداکاری نے ادا کیا۔ آئبرت پیکسن 22 مئی 1970 کو ترکی کے شہر میرسن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اڈانا اور میوسن میں گزاری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دیں اجازت۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دلچسپ معلومات نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔